سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سید الایام جمعۃ المبارک آپ سب کو بہت مبارک ہو، اس کی ساعتیں، اس کے لمحات، اس کی عبادتیں، اس کا زہد تقوی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو باجماعت نمازیں آپ نے ادا کی ہیں اور وہ نوافل، وہ اذکار جو آپ گھر میں بیٹھ کے کرتے رہے اور جو کثرت درود آپ نے آج اپنائی ہے، پروردگار قبول فرمائے ان تمام عبادتوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ کی 129ویں آیت کے حساب سے دعا فرمانے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پروردگار ان میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے ان کے سامنے، اور کیا کرے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک اور پاکیزہ کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ابو الانبیاء کی دعا کو رد کرے؟ سورہ جمعہ اس بات کی دلالت کرتی ہے اور اظہار کرتی ہے اور برملا اور برجستہ اس کا یقین دلاتی ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی، جب سورہ جمعہ میں ہی فرمایا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا، اور یہ سورہ جمعہ کی برکتیں ہیں اور جمعے کے دن کی برکتیں ہیں کہ ہم سلام بھیجتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پہ بھی، آپ کی آل پہ بھی، اور جناب رسول سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ بھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کثرت سے درود پڑھا کیجئے۔ میں آج کے پروگرام میں خاص طور سے بات کرنا چاہتا ہوں ان بیماریوں کے حوالے سے، ان مسائل کے حوالے سے جو آپ اپنے جسم کو خود لگا لیتے ہیں، چاہے وہ غذا سے ہوں، خوراک سے ہوں۔ ایک تو آپ حرام سے خود کو روک لیتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے حرام ہونے چاہیے تھے، یعنی آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ وہ ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے، مگر آپ کرتے ہیں۔ جن میں سے کچھ غذا، خوراک، نشہ آور چیزوں کا استعمال جو آپ کے جبڑے، دانت، منہ، زبان سب کو ہلکان کرتے ہیں۔ اگر آغاز ایسا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ یعنی جس طرح سے آپ کے جسم میں اتریں گے آپ کو مزید نقصان پہنچاتے جائیں گے۔ وظائف، حکمت کی باتیں، روحانی باتیں، علم کی باتیں، وہ ساری باتیں جو دین آپ کو پہنچاتا ہے، آج اس کا ذکر ہوگا۔ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، حالیہ حرمین شریفین سے تشریف لائے ہیں، جب وہاں تھے تب بھی ہمیں نہیں بھولے، اور جب یہاں ہیں تب بھی آپ کو یاد کرنے کے لیے تشریف فرمائیں۔ سید محمد علی شاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کی یہ زیارتیں، آپ کا یہ عمرہ، اور یہ سب کچھ جو آپ نے ہم سب کے لیے کیا ہے، وہاں پوری امت کو آپ نے یاد رکھا ہے، بالخصوص پاکستان کو بھی۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے ایک ایسے ڈاکٹر جو نوجوان بھی ہیں، نوجوانوں کی بات بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ جتنے بھی کلینکس ہیں آپ کے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑا نیٹ اینڈ کلین نظام ہے آپ کا، اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ہائی لائٹڈ رہتے ہیں۔ ان سے آج میں یہ دانتوں کے حوالے سے بہت کچھ پوچھنے والا ہوں۔ ڈاکٹر علی خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ انویٹیشن، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شاہ صاحب، وہ چیزیں جو ہم نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، پان، گٹکا، چھالیاں، کثرت سے کراچی میں تو ہوتا ہے استعمال، اور پتہ نہیں شاید یہ کسی کی دعا ہے، اس سے یہ شریعت منع کرتی ہے، دین منع کرتا ہے، یا جو آدمی چاہے جس طرح کا مواد چاہے، گٹکا، نسوار، اپنے دانتوں کو کچرا کنڈی بنا لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مبارک دن ہے جمعہ کا، اور یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر، پوری پاکستان پر، عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے۔ گزارش یہ، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نماز وضو کو مسواک کے ساتھ ادا کریں تو فرمایا کہ آپ کی نماز کا ثواب روایتوں میں، احادیث مبارکہ میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب مسواک کیا ہے؟ جبکہ مسواک نماز کے اندر شامل نہیں ہے۔ وضو کے ساتھ مسواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا نام ہے، منہ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ شریعت مطالعہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ منہ کو صاف ستھرا رکھیں گے، پاکیزہ کر کر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ آپ کا درجات بڑھا دی جائیں گے، یعنی قبولیت کے۔ پھر بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے مسواک کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے۔ اچھا،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر گرا نہ گزرتا کہ ان پر مشقت نہ ہو جائے تو میں ہر وضو میں نماز کے لیے ان پر مسواک کو لازم کر دیتا. بھائی سبحان اللہ, یہ تو شریعت کا حکم اب یہ شریعت کا اس کی وجہ کیا ہے جی کہ منہ سے پاکیزگی ہوگی. صحیح ہے, آپ نماز پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, آپ کے منہ میں بدبو نہیں آئے گی, آپ کا منہ خوشبودار ہوگا. ابھی بھی آپ چلے جائیں عرب میں خوبی میں یعنی وہ مسواک چباتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح ہے, اور کئی بیماریوں سے وہ بچ رہے ہیں. اب آج دوسری طرف میں اس کا سائنس کا بھی نظریہ دیکھ لوں کہ کیا مسواک واقعی اتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ یاد ہے جب آپ نے اور نصرت نے مجھے رمضان میں بلایا تھا تو ہم نے اس پہ ایک ڈسکشن کیا تھا. جی ایک تو اس میں ایرومیٹک آئلس ہیں. اچھا, ایرومیٹک آئلس کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو منہ کی بدبو ہے جس کو مشک سے بھی کمپیئر کیا گیا ہے کہ وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے اس کو ایگزیکٹلی روزے کی حالت, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منہ کی بدبو کوئی ہیلدی چیز ہے. اچھا, ایرومیٹک آئلس جو مسواک میں ہوتے ہیں وہ منہ کی بدبو کو کم کرتے ہیں. اچھا, تو منہ کو فریشن اپ کرتے ہیں. دوسرا سلائیوا جو تھوک ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے, جب ہم اسے رب کرتے ہیں منہ میں تو رب کرتے ہی ہمارے جو منہ کے سلائیوری گلینڈز ہیں وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, جی رگڑتے ہیں. جیسے رگڑتے ہیں تو وہ تھوک جنریٹ ہوتا ہے, اور تھوک ایک نیچرل ماؤتھ واش ہے. اچھا, ہمیں خدا نے اپنے منہ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ریگولر ماؤتھ واش رکھا ہوا ہے جس کے اندر اینٹی بایوٹکس ہیں. زبردست. اور وہ اینٹی بایوٹکس جتنے بھی جراثیم ہمارے منہ میں ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی اپنے انٹروڈکشن میں, ان سب کو کلین اپ کرتا ہے. تو کچھ لوگ بات کرتے ہوئے تھوکتے ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہوئے تھوک کا فائر مارتے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. ایک کالر لے لوں میں آپ کے ساتھ ساتھ, ہمارے پاس ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. تھینک یو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جس پروگرام کا نام ہے کہ مسائل کا حل مطلب وظائف میں, تو اگر کوئی وظیفہ بھی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پتہ چل سکتا ہے؟ بالکل بالکل, بجا فرمائے آپ نے. پوچھیں کس مسئلے کے حوالے سے آپ وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ سید محمد علی شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں. ہاں جی, اصل میں میرے جو ہسبینڈ ہے وہ یوزلی بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں نا. اب مجھے مطلب کوئی کسی بڑی عجیب سا کام کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوتا. تو وہ مطلب ماشاءاللہ ہیں, نماز کی پابندی ہیں, سب کچھ ہے, اور ہمارے گھر میں بھی نا آف اینڈ آن کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا رہتا ہے. حالانکہ میں خود بھی کافی زیادہ وظائف وغیرہ پہ میرا عجیب سا کام مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول کے پرائسز بڑھ جاتے ہیں, عجیب تو نہیں, یہ اس سے ہے. ہمارا لینا دینا نہیں ہے. وہ پیٹرول تو اوور آل ہی بڑھ رہے ہیں. مجھے اپنے گھر والے جو پرابلمس ہیں گھر میں کیا ہوتا ہے بتائیں. مطلب جیسے میرا بیٹا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اس کو جیسے یورک ایسڈ کا پرابلم ہو گیا, حالانکہ ہماری پوری فیملی میں نہیں ہے. جیسے میں واک کرتے کرتے گئی اور روڈ کے اوپر گئی, جیسے مجھے لگا کسی نے مجھے اٹھا کے پھینک دیا ہے. اللہ اکبر. اور ہسبینڈ اور اتنا میرے ہسبینڈ ہے, ان کی 48 ایئرس کی ایج میں بائی پاس سرجری ہوئی, پھر ابھی ان کے 2 سال پہلے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, فیمر فریکچر ہوا, اور وہ سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں ٹھیک ہے, میں نے آپ کی گفتگو سن لی. کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن کی توقع نہیں ہوتی. شاہ صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی اور جتنے ناظرین سامعین ہمیں سن رہے ہیں, جب بھی مصیبت آزمائش آئے اس پہ صبر کے ساتھ ساتھ قرآن, دعا اور نماز کے ساتھ مدد طلب کی جائے. صحیح. تو میری ان سے گزارش ہے ان بہن سے کہ یہ معمول بنا لیں, اگر ان کے شوہر بھی اور یہ بھی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے صبح اٹھ کے 7 بار پڑھ لیں. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, بچوں کو بھی پلائیں, اور وہ پانی پڑا ہوا چہرے پہ, گردن پہ, سر پہ مسح کر لیں. انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق یہ آزمودہ مجرب ہے کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس طرح کی یہ پوزیشن بتا رہی ہیں, انشاءاللہ ان کی مشکلات سہل ہوں گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آمن الرسول کے بعد دوسری آیت یہ ہے. تو یہ آخری 2 آیات پڑھیں, انشاءاللہ ان کے دکھ درد غم دور ہوں گے. جس طرح کے معاملات ان کو شک و شبہات ہیں یا اگر جنات اسیب اثرات کے معاملات ہیں بھی, تو انشاءاللہ ان آیت کی برکت سے وہ دفع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, ویسے منہ کی بدبو سے جن وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بھاگتے ہیں آپ کے خیال سے دوسری جو مخلوق ہے؟ نہیں, جنوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر بھی میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بھائی. نہیں, کال کٹ گئی, دوبارہ سے کال کیجیے گا. یہ اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے تھے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ان کو تو ہم بہت یاد کر رہے تھے, آج ماشاءاللہ یہ آ گئے آپ کے چینل. آواز کٹ کے آ رہی ہے. شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کے کلمات میں نے سنے,
اگر ہو سکے تو دوہرا دیں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو منہ کی بدبو ہے، یہ سب چیزیں گٹکا وغیرہ جو ہم لوگ کھا لیتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ برشنگ بھی انسان ریگولر کر رہا ہے پھر بھی اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں؟ منہ کی بدبو کا تعلق صرف مسوڑوں کی خرابی سے نہیں ہے، اس میں ٹونسل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پیٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے امراض بھی ہیں، ٹونسلر سٹونز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو مین جو 90% کیسز میں مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. ہم ریگولر برشنگ کرتے ہیں لیکن ڈینٹسٹ کے پاس مسوڑوں کی صفائی کے لیے نہیں جاتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ ریسنٹلی میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے کلینک پہ، کہ لوگ ڈرتے ہیں، سٹگما ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت ہل جاتے ہیں، ٹھنڈا گرم لگتا ہے، تو مسوڑوں کی صفائی سے لوگ دور بھاگتے ہیں. اگر سال میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی کرا لی جائے تو وہ جو اندرونی سطح پہ گندگی جمع ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی کافی لاجک ہے. دیکھیں ڈینٹسٹ کے پاس جا کے صفائی کرانے کی، ہمارا برش ہر جگہ نہیں پہنچتا. ڈینٹسٹ کے پاس کچھ ایسے اوزار ہوتے ہیں جو کہ اندرونی سطح پہ جا کے مسوڑوں کو صاف کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر کا برش تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ، اور کہاں سے نکلتا ہے، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں وہ برش یہ کمر بند کے طور پہ بھی اچھا استعمال. میں نے مسواک کو یوں لیا تھا، دیکھیں جب شریعت مطہرہ میں یعنی منہ کی پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے، تو جو پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، معاذ اللہ مسوار کھاتے ہیں، مختلف میں نام لوں گا، وہ پان پرات اور جرجنی مختلف، یقین کریں ایسے ایسے کیس اپنے اویس ربانی صاحب، ہم ہاسپٹل جاتے ہیں خدا کی قسم، اس بندے کی بے بسی دیکھ کر، اس کے منہ کا کینسر دیکھ کر، اللہ اللہ تو کھائے کیسے. میں آپ سے شاہ صاحب وظیفہ لوں گا، جوان نوجوان جن کو نشہ لگا ہوا ہے، اس طرح کا لت لگی ہوئی ہے، بہت مشکل ہے. اگر آپ کو ایسا وظیفہ دیتے ہیں، ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو کوئی ایسا وظیفہ جن کو پان کا لگا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بچ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک مختصر سا وقفہ فلامی میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم ان حوالے سے بہت زیادہ خاص گفتگو کرنے والے ہیں. جن کو نشہ لگا ہوا ہے، جو پان نہیں چھوڑ سکتے، یا نسوار یا جو نئے نئے نام کے گٹکے چھالیاں نہیں چھوڑ سکتے، ان کو شاید ہم ہو سکتا ہے تھوڑی سی مدد کر لیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عزیزان من خوش آمدید. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے، اور اس کی تصدیق کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رواں برس کسی ایک تقریب میں لنگر کے طور پر 12 ربیع اول جیسے عظیم، متبرک اور انتہائی پیارے مہینے میں ایک شخص نے، جس کا کام شاید گٹکا بنانا تھا، تو اس نے اپنی طرف سے لنگر کروایا، کوئی 5000 گٹکے تقسیم کیے، اور بڑا نیاز کے ماحول کو، جیسے کوئی بہت نیک کام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں نے لوٹ کے کھایا ہوگا، یقیناً بہت زیادہ رش لگا. تو پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، بغیر ساتھ شاہ صاحب سے پہلے میں کلیئرفائی کر لوں، گٹکے کا لنگر بننا کیا یہ مناسب بات ہے؟ آپ کے کانوں کو سوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں علامان والحفیظ، پہلے تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام محسن انسانیت ہے، آپ ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. یعنی ولادت کی خوشی ایسے منانی جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، یعنی کہ ایسے اعمال کرنا کہ جس سے اللہ کے رسول خوش ہو اور اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے. یعنی ہوتا یہ تھا کہ غربا، فقراء، مساکین کو دسترخوان لگائے جاتے تھے، ان کو کھانے کھلائے جاتے تھے اچھے اچھے لذیذ، کہ ان کی خدمت کی. بھائی لنگر ہو گیا، یہ ہوتا تھا. اب خانقاہوں میں یا سادات میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ مشہور ہے، وہ فیضان چلتا تھا، دسترخوان اہل بیت، سید الشہداء کا لنگر. تو یہ لنگر یوں آتے تھے کہ وہ کھانا کھلایا کرتے تھے صاف پیسوں سے، یعنی وہ زکوٰۃ خیرات نہیں ہوتی تھی، صاف مال سے نیاز کیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھلایا کرتے تھے. اب یہ بتائیں ربیع الاول میں، اب معاذ اللہ اس شخص کو میں سمجھتا ہوں قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے، اور کہ وہ لنگر میں گٹکا اگر کھلا رہا ہے تو وہ لوگوں کو معاذ اللہ بیماریاں دے رہا ہے. یعنی یوں کہے کہ معاذ اللہ وہ چیز جو آدمی کو ہلاک کر دی، یہ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے، موت ہے. تو آپ لنگر کے طور پر تو کیا اللہ رسول کی رضا ملے گی؟ اچھا اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، وہ اپنے گٹکے کی پرموٹ کر رہا، اپنے گٹکے کا نام کیش کرا، کیونکہ ویسے تو لوگ نہیں آئیں گے. اب اس نے سوچا، دماغ دیکھیں نا، اب نیگیٹو سوچا ہے، وہ پوزیٹیو سوچ نہیں ہے. مگر ہر گندے کام کو دین سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ اب آپ سنو، اس لیے کہ میری مارکیٹنگ ہو ربیع الاول پہ، کیونکہ مجھے سب ڈسکس کریں گے، تو معاذ اللہ لنگر کے نام پر، اب اس کی نیت لنگر کا، اس کی تو مارکیٹنگ کی نیت ہے. صحیح کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. تو اللہ ان کو ہدایت دے. میں سمجھتا ہوں ایسا لنگر کسی بھی صورت نہ کرنا چاہیے، اور جو کرے وہ قابل مذمت ہے، اس کا شریعت سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق. بہت اچھا، یہ بیان جانا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں سب لوگوں تک پہنچے. گٹکا لنگر میں تقسیم ہو رہا ہے، کوئی نیاز کرنا چاہ رہا ہے اس کے نام کی، اور سمجھ رہا ہے کوئی بڑی سعادت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب گٹکا کھانا ویسے دانتوں کے لیے کیسا ہے؟ دانتوں تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. جو ہمارے گال ہیں اس پہ اس قسم کی سخت چیز رکھنا اور لانگ ٹرم اس گال کے لیے ایک سمجھ لیں کہ عذاب ہے. ایگزیکٹلی عذاب ہے. اور وہاں پر
ریگولر ایک کینسر کی چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. سٹارٹنگ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھالے سے سٹارٹ ہوتا ہے, معمولی سے چھالے ہونا شروع ہوتے ہیں. مریض سمجھتا ہے کہ یہ وہ چھالے ہیں جو کہ خود ختم ہو جائیں گے. 14 دن سے زیادہ چھالے رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی چھالا جو 14 دن سے یعنی 2 ہفتے سے زیادہ رہے, اس کے لیے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے بائپسی کروانی ہے. اچھا. اچھا, کوئی بھی چھالا اگر 2 ہفتے سے زیادہ رہے تو پھر اس میں کینسرس چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر وہ بینائن نہیں ہوتا. اچھا. اچھا, اس کے بعد منہ کا کم کھلنا ہوتا ہے. منہ کے کم کھلنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ گال کے ساتھ آپ نے اس گٹکے کو ریگولر رکھا ہے, تو گال بھی وہاں پر پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی لیئر, اور پھر آپ کو مرچیں لگنا شروع ہوتی ہیں. مرچوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر فائبروٹک چینجز ہوتی ہیں, سفید دھبے ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ سفید دھبے آپ کے گال کو ٹائٹ کر دیتے ہیں, منہ کم کھلتا ہے. پھر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا منہ میں جانا ایک نارمل سائن ہے, انگلیاں کم جانا شروع ہوتی ہیں, منہ کم کھلتا ہے. اچھا. اینڈ دین پھر اٹ لیڈس ٹو کینسر. اوہ. اچھا, پھر اس کا علاج 6 سے 7 لاکھ روپے اس کے علاج میں خرچ ہوتے ہیں. اور یہاں کے گوشت کو کاٹ کے آپ منہ میں جب لگاتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ کوالٹی آف لائف کیا ہوگی, پھر کیا آپ کھائیں گے, کیا آپ کوالٹی آف لائف انجوائے کریں گے. اب آپ یہ جو گٹکے کی آپ بات کر رہے تھے, بچپن سے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا کہ جب آپ نے اپنے آپ سے پیار کریں گے تبھی خدا آپ سے پیار کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں گٹکا کھا جائیں, گال میں نہیں رکھیں. نہیں سوری, روکے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں گال میں. نہیں دیکھیں, گال آپ نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے. یہ یا نہ گٹکے کو رکھنا ہے, نہ چھالیا کو رکھنا ہے. ایون کہ میں جو ایک بالکل آپ سمجھ لیں گے جو سونف کے ساتھ جو چھالیا ہوتی ہے, میں اس کو بھی, کیونکہ اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے, اس کو ایریکنول کہتے ہیں. ایریکنول کینسر کازنگ کیمیکل ہے. اچھا. اور وہ وہاں پر کینسر پروڈیوس کرتا ہے, کینسر جیسی تبدیلی گال کے اندر لانا شروع کر دیتا ہے. بڑا خطرناک بتایا آپ نے. شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں جو میرے بھائی اس لت میں لگ چکے ہیں, بچپن سے لگ چکے ہیں. بہت سارے دوست ہیں, میں جانتا ہوں میڈیا کی فیلڈ میں, کیمرہ مین اور دیگر لوگ سمجھتے ہیں اس میں لطف آ رہا ہے, کیسے چھوٹے. پہلے تو میں سر آپ کے توسل سے میں ہاتھ جوڑ کے ان کو کہتا ہوں, جمعے کا دن ہے, خدا را اپنے اوپر رحم کر. یہ خودکشی ہے, یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے. تو میں ان سب کے ہاتھ جوڑ, گٹکا, پان پرات اور اسی طرح مین پوری, پتہ نہیں کیا کیا نحوستیں آ گئی پان سے آگے جا کر. تو خدا را رحم کرے, اپنے بچوں پہ رحم کرے. آپ کینسر کو دعوت دے رہے ہیں, موت کو دعوت دے رہے ہیں. سر ابھی ہم جب جاتے ہیں نا, ہمیں بلاتے ہیں بیچارے, جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں تو وہ اس پہ ایسا, وہ بیچاری ان کی بیوی کہاں پر ہی ہوتی ہے, وہ سر توبہ ایک کالر بھی لے لوں میں ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم, آپ کا الف لام میم میں کیا فرمائیں گی؟ میں یہ ہے کہ میرا نام فریدہ ہے, میری والدہ کا نام مریم ہے. جی. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, میں نے 2-3 آپریشن کرائے ہیں, ابھی بھی جگر جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے, پتے میں پتھری ہے اور کڈنی کا بھی ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ٹھیک کیوں نہیں رہتی ہوں. ایک علاج کراتی ہوں تو پھر دوسرا 5-6 آپریشن بھی کرا چکی ہوں. خالہ جان آپ کی ڈائٹ وغیرہ نارمل ہے, غذا اصلی کھا رہی ہیں؟ بالکل نارمل. جی بالکل نارمل. اور پانی وغیرہ جو گھر میں آتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ہم لوگ ایکوافینا پیتے ہیں. اچھا زبردست بھائی, آپ نے تو مارکیٹنگ کر دی ان کی. شاہ صاحب اب بتائیں نا, یہ خاتون جو ہیں مشکل میں رہتی ہیں, بیماریوں میں گھری رہتی ہیں, کوئی وظیفہ؟ جس طرح کی پوزیشن یہ بتا رہی ہیں, کڈنی کا بھی مسئلہ ہے, اور پھر میں اس کا اپنے مختلف, انہوں نے بیچاروں نے اپنی علامات بتائی, بیماری بتائی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان بہن سے میری گزارش ہے کہ جب بھی یہ صبح اٹھے, ام القرآن اس کو کہا گیا ہے, سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے, اس کو دعا بھی کہا گیا ہے, قرآن کی ماں کہا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر 41 بار پڑھیں. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نہار منہ یہ پانی پئیں. دیکھیں یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے گا. اور میری بہن سے گزارش ہے, اچھے معالج کو, اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. بعض اوقات ہم صحیح طرح رپورٹ نہیں کراتے, اور مرض جب تک دیکھیں مرض کی تشخیص نہیں ہوگی پھر دوا تجویز نہیں ہوگی. تو بعض اوقات ہم صحیح رپورٹس نہیں کراتے, اچھے معالج کو نہیں ڈھونڈتے. ہاں جس کو لیکن 2 چیزیں تو ہیں, نظر اور اسیب اثرات کے معاملات ہیں. تو اس کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کا بہترین بتا دیا. اور واقعی نظر آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے, کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری کو. موطا امام مالک کی حدیث ہے, نظر آدمی کو قبر تک, اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کی زیادہ اموات, زیادہ ہلاکت کی وجہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی. تو نظر تو حق ہے. تو میں ان کو چاہوں گا
کہ اس کے لیے بہترین ہے کہ یہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ بھی 41 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلاتے ہیں، نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بہن سورہ فاتحہ 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ایک لائیو کالر اور ہیں ہمارے ساتھ تو میں ان کو شامل گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، کون صاحب آپ کہاں سے؟ میں محمد اعجاز ملک بات کر رہا ہوں، میپو خاص سندھ سے بھائیان۔ جی اعجاز صاحب خوش آمدید الف لام میم میں محمد اویس ربانی، کیا پوچھیں گے؟ سر 3 چیزیں ہیں، پہلی تو یہ کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں بڑا زبردست لگا ہے، اور شاہ صاحب بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور کینسر کے بارے میں بھی بتایا، اور اس آپ کے توسط سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا جو دوست گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں۔ دوسری بات شاہ صاحب سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کوئی ایک شوگر عام بیماری ہو گئی پورے پاکستان میں ہمارے پاس، لوگ دوائیں بھی کھا رہے ہیں، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک دوسرا، تو آپ کوئی قرآن سے اور کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے یہ بیچارے شوگر والے، میں باغ پہ جاتا ہوں تو بڑی دنیا آتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اور آخر میں دوبارہ کہوں گا آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شاہ صاحب کو بھی صحت دے، آپ کو اور مجھے اپنے زمان میں رکھے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ شکریہ۔ تھینک یو بھائی جان۔ شاہ صاحب جواب دیجیے گا۔ جی جواب دیجیے گا شاہ صاحب، شوگر کا مسئلہ ہے کوئی شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے غالباً 89 ہے، اسی طرح 80 کے آس پاس یہ آیت مبارکہ ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اس پہ فرق ہوا ہے شوگر کے جو اکابرین نے کہ قرآن کی آیت تلاش کی ہے، کیونکہ اس کا شوگر کا کیا مسئلہ، آپ کا لبلبہ کام کرنا کم کر دیتا ہے یا اس پہ چربی آ جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے جب لبلبہ کم کر تو پھر آپ کی انسولین کا پرابلم آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں یقین کامل سے۔ اور اس میں ایک عرض کروں گا حضور، ہمارے پاک و ہند میں یہ ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹ، روٹی ہم نے ضرور کھانی ہے، اناج ہم نے لاد دینا ہے، تو سر پروٹین لیں، آپ سب کچا سلاد لیں، آپ سبزیاں کھائیں، ہم چاہتے ہیں کیمیکل سے، یعنی ہمیں ادویات سے علاج کرنا ہے، تو بھائی آپ اپنا لائف ٹائم چینج کریں۔ اگر آپ پروٹین کی طرف آ جائیں، آپ کچی سبزیاں کھائیں، بند گوبھی ہے، کچا پیاز ہے، کچا پیاز ہمارے کھاتے ہی نہیں ہے، منہ سے بدبو آ جائے گی، بھائی آپ پیاز کھائیں تو صحیح، اس طرح کھیرا لیں، تو آپ لال لوبیا کھائیں۔ میرا مطلب یہ کہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بھی کہ ہم لوگ ڈیلی پریکٹس میں ڈائبٹیز مسوڑوں سے ڈائگنوز کرتے ہیں، اچھا، اور ان کا ڈائریکٹ لنکڈ ہے، اچھا، یعنی کہ مسوڑے شوگر لیول کو انکنٹرول کرتے ہیں اور شوگر لیول مسوڑوں کو خراب کرتا ہے، تو مسوڑوں کے تھرو، یعنی کہ جن کے دانت ہل رہے ہوتے ہیں یا مسوڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ہم ان کے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، HbA1c جو 3 مہینے کی رپورٹ ہوتی ہے، اور کافی 3 سے 4 مریض ڈیلی پریکٹس میں ہم ڈائبٹیز کے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ یعنی اس کا دانتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چلو جی، یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بہت سے لوگ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اگر اس پہ بھی غور کر لیں، غذا، خوراک اور پھر اپنے دانتوں اور مسوڑوں کے حوالے سے، تو شاید پروردگار یقیناً ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے۔ ایک وقفہ ہے، لوٹ کر آئیے گا، بہت خاص بات میں اب کرنے والا ہوں جو پاکستان سے برصغیر سے جڑی ہوئی ہے، آپ کا انتظار۔ خوش آمدید زنمن، اب جو خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک ہے، مگر عین فطرت یعنی بھارتی اور مودی کی فطرت کے مطابق ہے۔ جو طبیعت اس نے اپنائی ہے، جو مزاج اس نے اپنایا ہے، جو ظالمانہ اور جابرانہ رویہ اس نے اپنایا ہے، اور جس طرح اسے اپنے قوم کی تربیت کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے، یہ بالکل اس کے عین مطابق ہے۔ ہمیں بھی بات کر رہے تھے منہ کے کینسر کی، بعض لوگوں کو خیالوں کا کینسر ہوتا ہے، افکار کا کینسر ہوتا ہے، نظریات کا کینسر ہوتا ہے، مودی ان میں سے ایک ہے، اور پھر اس کے پھیلائے ہوئے اس کینسر نے ہندوستان میں آگ پکڑ لی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز، آپ پہ ہمارا سلام رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی درگاہ مبارک کو ہندو مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے، یہ جو پوری ایک جماعت ہے، اس نے کلیم کیا ہے کہ یہ جگہ مندر تھی پہلے، لہٰذا بابری مسجد کی طرح اس کو بھی ڈھایا جائے، گرایا جائے اور خاکم بدن اس کو مسمار کیا جائے۔ یہاں پہ مسجد نہیں،
مزار نہیں بلکہ مندر تعمیر کیا جائے جس پہ سوستیکا کا نشان ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ چار طرف سے نشان ہے، جس کو ہٹلر نے بھی استعمال کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نشان بتا رہا ہے، یہ علامات ہے کہ یہاں پر ایک مندر تھا بہت زمانے پہلے، لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ یہاں پہ یہ مزار قائم رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مزار ہے کہ جس کو نہ صرف ہندوستان والے بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہاں کے زائرین آتے ہیں، یہاں سلام بھیجتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان یہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں بلکہ ہندو، بہت سارے عیسائی، بہت سارے سکھ، بہت سارے پارسی، بہت سارے ایسے لوگ جو کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب کی اپنی شخصیت سب کے لیے فیض عام تھا، سب کے لیے آپ رحمت کا سبب تھے، اور کیوں نہ ہوتے آپ رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے، آپ نے خیر کا پیغام دیا۔ لہٰذا یہ بات انتہائی احمقانہ ہے اور انتہائی بزدلانہ ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ میں سید محمد علی شاہ صاحب کی طرف یہ سوال رکھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے جو یہ بات کر رہے ہیں الحفیظ الامان، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہند کا راجہ مہاراجہ حضور اعلی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو وہ ہستی ہے کہ 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کی چہرے کا نور اور آب و تاب وہ تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر 2 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ تو سر یہ تو ظاہری حیات میں ایسا تھا، اور محبوبین جو اللہ کی محبت میں یعنی فنا فی اللہ ہو گئے، اپنے انہوں بقا مل گئی، تو وہ تو پھر اور ان کی دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد اور ان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب وہ پریشان ہیں جن کو ان کو بھی زبان کا کینسر ہوا ہوا ہے، دماغ کا کینسر ہوا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کہ یہ اسلام کی حقانیت اور پاک و ہند میں کیا پوری دنیا میں یورپ میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ تو یہ بیچارے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اب ان کی نسلیں ان سے سوال کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی بھی ہندو وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے بالی ووڈ اسٹار ہم وہاں جاتے ہیں، ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ تو خواجہ صاحب کی ٹھوکر سے جب ہندوؤں کو فیض مل رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا فیض ملتا ہوگا؟ شاہ صاحب آپ کی بات میں یہیں پر رکھ رہا ہوں، آپ نے بریک میں مجھ سے بات کی تھی، غزوہ ہند کا آغاز ہو رہا ہے، میرا یہ دل ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز اسی چیز سے ہوگا، انشاءاللہ آل رسول ہیں، آل نبی، اولاد علی ہیں۔ کیا آپ کے الفاظ ہیں سر، میں تو ان کی شان میں کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ امر ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں یہ الفاظ پورے عرب و عجم میں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، داد داد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا۔ اب آ جائیں پاکستان پر، ان کے الفاظ کس طرح تیر کی طرح گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کام ملارا رہنما، یہ اشعار کس کے ہیں، یہ الفاظ کس کی زبان سے؟ تو خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ عطائے رسول ہیں حضور۔ انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور اب یہ بخلائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی نسلیں اب مسلمان ہو رہی ہیں، ان کے نوجوان کیونکہ وہ باشعور ہو گئے، وہ سوال کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت دیکھ کر اسلام کا نور ان کے سینوں میں موجزن ہو رہا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز جیسا آپ کے روزے کا نور ہے جو وہاں کی بہاریں، تو یہ بیچارے بخلائے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب بابری مسجد کو ڈھا دیا، آپ نے کیا کر لیا، ہم نے کیا؟ غزوہ ان کا آغاز بھی یہاں سے ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی چوکٹ کے صدقے بیڑا پار ہوگا۔ مسلمان دیکھیں کئی واقعات ایسے ہوئے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہماری بھی تو اسلام سے تعلق رکھنے پر چاہے انڈیا کے مسلمان دیکھیں کشمیر بھی تو چلا گیا، اب کشمیر بھی چلا گیا، ہم نے کیا کیا مجھے بتائیں آپ کے سامنے۔ تو میرے بھائی جو دن دیکھیں اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر کوئی امت کے سنبھلنے کی نہیں اب، ہاں تیری ہی دعا ہے جو مقبول خدا ہے۔ تو انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے ہندوستان سے انشاءاللہ غزوہ ہند کا ہی آغاز ہوگا اللہ کے فضل سے، اور یہ اسلام کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ پاک و ہند سے۔ اقبال کا یہ کوٹ کر دوں، آپ کی جو جملے ہیں نا وہ علامہ اقبال کی آواز میں ان کو کوٹ کر دوں، کہا تو ان کی اصلاح کے لیے تھا مگر آج یہ چیلنج کے طور پہ ہے کہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ یہ تمہاری کور ہے اگر تم کوشش کر رہے ہو کہ اس طرح کا کوئی گمان ہوگا، کیونکہ صرف مسلمان نہیں، دنیا بھر میں آپ کے فالوورز، آپ سے عقیدت رکھنے والے، پیار اور محبت کا، امن کا پیغام نشر ہوتا ہے اس درگاہ سے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر، اور ایسے لوگوں کو کہ جن سے یہ پوچھا نہیں جاتا کیا مذہب، کیا مسلک، کیا مکتب، ان کو صرف یہ پوچھا جاتا ہے بھوکے ہو کھانا لے جاؤ، دعائیں اس مکتب سے پوری ہوتی ہیں، اس درگاہ سے، اس حرم سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدھا سیکنڈ میں یہ چاہوں گا، پھر ہمارے پاس محمد بن قاسم ہے، ہماری فوج میں ایسے ایسے سپہ سالار ہیں، الحمدللہ ہمیں افواج پاکستان پہ فخر ہے، تو الحمدللہ ہماری فوج میں محمد بن قاسم کا خون ہے، ہمارے پاس محمود غزنوی کی نسلوں کا خون ہے، ہمارے پاس خواجہ غریب نواز کی
کہ درگاہ سے فیض لینے والے خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش الجویری کے در کے بھکاری افواج پاکستان کے سپہ سالار موجود ہیں. تو انشاءاللہ افواج پاکستان کو اللہ وہ انشاءاللہ ہمت عطا فرمائے گا. ایک وقت ہوگا انشاءاللہ اجمیر میں بھی پاکستان کا پرچم لے رہا ہے گا انشاءاللہ انڈیا بھی اسلام کا قلعہ بنے گا اور غزوہ ان کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کے قدم مضبوط کرے. میں ہر پاکستانی کو کہوں گا اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر فوجیوں کا اپنے فوج پاکستان کا وقار بلند کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, اور آپ علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں, خطبہ کی نمائندگی کر رہے ہیں, اگر اس مسئلے کو انہوں نے سنجیدہ نہ لیا اور یہ ہوا اللہ نہ کرے اس کے قریب ہی پہنچے, پاک فوج تو کھڑی ہوگی, مجھے یقین ہے علماء امامہ باندھ کے کھڑے ہوں گے, علماء حفاظ قرہ انشاءاللہ ہر بندہ ہر پاکستانی ہر عاشق رسول انشاءاللہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. خواتین و حضرات, یہ گفتگو آپ کے لیے تھی. میں شکر گزار ہوں سید محمد علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے آسانی کے ساتھ یہ معاملات رکھ دی. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک منٹ کے لیے لینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی سچویشن پیدا کی جاتی ہے, کوئی مینٹل ہیلتھ ہے, یہ کوئی لگتا ہے ذہنی طور سے کوئی معذور آدمی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بات کرے اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی تربیت کرے اپنے لوگوں کی, کیا یہ ایک صحت مند اور صحت مند دماغ کا آدمی کر سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں, ایک عجیب سا, مجھے تو اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہولسٹک ہیلتھ اگر ہم بات کریں تو وہ ایک اسپرچول کنیکشن بھی اس میں آتا ہے, اس میں ہماری جنرل ہیلتھ بھی آتی ہے, اور فسادات اور یہ تمام چیزیں. ہمیں تو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, اور اس قسم کی چیزیں تو آئی ڈونٹ نو, بہت اچھی طریقے سے عالم صاحب نے ہمیں سمجھایا یہ چیزیں, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوا تو بالکل ہماری افواج اور ہم سارے لوگ ساتھ کھڑے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی. سید محمد علی شاہ صاحب کا شکریہ. خواتین و حضرات, آپ کا بے حد شکریہ. آپ اس گفتگو کو سنتے رہے, آپ نے لائیو کالز کی, اور جو خبر ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. اگر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا ٹرینڈ کے تحت, اگر ہو سکتا ہے آپ کی آواز, ویڈیو ریکارڈز, ان سب چیزوں کے تحت, اور کسی طرح سے بھی ممکن ہے تو اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ابھی غیرت مسلم زندہ ہے, ابھی چاہنے والے زندہ ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی تو کھڑے ہوں گے ہمیشہ کی طرح, مگر خود بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے کاندھوں پہ ذمہ داری آ گئی. آپ نے کشمیر کے معاملے میں آنکھیں بند کی ہیں نا, اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر کے معاملے میں کوئی آپ کے سر کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, سر کے تاج کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کا رویہ اور آپ کا انداز کیا ہوگا؟ اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.